حاضرین کرام، قرآن مجید کی سورۃ الکوثر آخری پارہ کی سورہ ہے، جس کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے اس وقت حاصل کیا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر خیر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ یہ ہے تو بڑی مختصر سورہ، مگر اس میں حضور کی بڑی عرفہ و اعلیٰ نعت ہے، نعت شریفہ ہے جو خود اللہ نے پیش کی ہے۔ ایک نعت تو ہم پڑھتے ہیں محافل میں، مساجد میں، مدارس میں حضور کی نعت پڑھی جاتی، اور سب سے پہلے جو نعت پڑھی وہ اللہ نے پڑھی ہے۔ پورا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریفہ میں نازل فرما دیا ہے، کیونکہ نعت کا معنی ہے حضور کی تعریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مدحت۔ تو قرآن میں جہاں جہاں جو آیت جو سورت حضور کی تعریف میں نازل ہوئی وہ نعت ہے۔ اس سورہ میں بھی حضور کی نعت ہے۔ پہلی نعت تو یہ کہ اللہ نے فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یہ حضور کی تعریف ہو گئی۔ اب خیر کثیر جو ہے اس کا کوئی شمار نہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں، کتنی خیر عطا فرمائی یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف مانتے ہیں، جانتے نہیں، یعنی حقیقت نہیں جانتے۔ ہر خیر کثیر اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ اور پھر جو آخری تعریف فرمائی اس صورت میں اللہ نے، وہ کیا فرمائی؟ انا شانئک ھو الابتر، آپ کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہوگا وہی بدتر ہوگا، ابتر ہوگا۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے مقطوع النسل، جس کی نسل ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں ابتر۔ تو اللہ نے اس بات کی نشاندہی فرما دی اور اعلان فرما دیا کہ اللہ کا رسول وہ ہے جس کی روحانی اولاد قیامت تک جاری رہے گی، چلتی رہے گی، مگر حضور کے دشمنوں کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، وہ ابتر ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اس سورہ میں جو اللہ نے تعلیم فرمائی وہ یہ ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور نحر قربانی کریں۔ تو قربانی کے دن آنے والے ہیں، اور گزشتہ کئی جمعوں سے میں قربانی پر ہی بیان کر رہا ہوں۔ آپ میں سے جو برابر تشریف لا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں کہ مختلف آیات شریفہ کی روشنی میں اور مختلف احادیث کریمہ کی روشنی میں درس ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے موقع کی مناسبت سے۔ اور موقع کون سا ہے؟ قربانی، اضحیہ۔
عید الاضحیٰ پہ جو قربانی ہوگی یہ موقع ہے. تو جذبے کو بیدار کرنے کے لیے اور ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے اور معلومات فراہم کرنے کے لیے قربانی کے موضوع پر ہر جمعہ میں گزشتہ 1 مہینے سے بیان چل رہا ہے. آج کا موضوع یہ ہے کہ کون سی قربانی جائز ہے اور کون سی ناجائز. کون سی قربانی جائز، کون سی ناجائز. اس میں مختلف پہلو ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے قربانی کے حوالے سے. یہ نہیں کہ بس قربانی کرنی ہے، جانور کیسا بھی ہو قربانی کر دینا ہے. نہیں، جانور کو دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ قربانی کے شرائط پر اترتا ہے یا نہیں. کیونکہ ہمیں گوشت کھانے کی نیت سے نہیں کرنا قربانی. اگر گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنا ہوتا تو بندہ چھری پھیر دیتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے. لیکن قربانی کا جانور گوشت کھانے کی نیت سے نہیں ہوتا، ورنہ قربانی ہوگی ہی نہیں. وہ تو قربانی کی نیت سے ذبح ہوگا. جب قربانی کی نیت سے ذبح ہوگا تو گوشت بھی نکلے گا، پھر گوشت بھی کھایا جائے گا، پھر گوشت تقسیم بھی کیا جائے گا. یہ سب باتیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ قربانی کون سے جانور کی جائز ہے اور کون سے کی ناجائز ہے. کہ قربانی کر بھی دیا تو قربانی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہی دیکھنی ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں. وہ میں نے پہلے بھی بتائے تھے. اونٹ بڑے جانوروں میں بدنا اونٹ کو کہا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدنا میں اونٹ اور گائے دونوں کو شامل کیا کہ دونوں بڑے جانور کہلاتے ہیں، ڈیلدار بھاری جانور. ابھی جو آپ نے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر میں لفظ سنا وَانْحَرْ، نہر کر، نہر، تو نہر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. گائے اور بکرے کو لٹا کر گردن پر چھری پھیری جاتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اور اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے گلے میں نیزہ گھونپا جاتا ہے اور اس کا خون بہایا جاتا ہے. پھر وہ گر پڑتا ہے، پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے. تو نہر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے. کیونکہ کثرت سے اونٹ قربان ہوتے تھے، اہل عرب میں پسندیدہ ان کا جانور تھا. سواری کے لیے بھی پسندیدہ جانور اونٹ تھا. صحابہ کرام کے پاس کثیر تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے. اب اگر فرض کریں آج بھی کسی کے پاس ایک سے زیادہ سواری ہوں، کاریں ہوں، موٹر سائیکلیں ہوں، تو ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہے نا. تو صحابہ کرام کے پاس بھی ایک سے زیادہ اونٹ ہوا کرتے تھے. کبھی اس پر سواری کر لی، کبھی اس پر سواری کر لی. گھر میں ایک سے زیادہ اونٹ ہیں، کبھی کوئی سوار ہو گیا، کبھی کوئی سوار ہو گیا. تو سواری کے لیے اونٹ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتے تھے. پھر قربانی کے لیے بھی اونٹ استعمال ہوتے تھے. بڑی تعداد میں اونٹ قربان کیے جاتے تھے. تو قربانی کے جانوروں میں اونٹ،
گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، دمبا، بکرا، یہ قربانی کے جانور ہیں. اب یہ ہیں تو قربانی کے جانور، لیکن خود ان کے اندر جانوروں کی صفات، ان کا خیال رکھنا ہوگا. اونٹ تو اونٹ ہو سکتا ہے، مگر جب تک اونٹ 5 سال کا نہ ہو قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی. اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا شرط. گائے تو گائے ہے، اگر کوئی کہے کہ بھئی گائے کی قربانی تو جائز ہے، کرو، مگر گائے کی قربانی کتنی عمر کی گائے کی؟ 2 سال، 2 سال سے کم کی نہیں، جائز نہ ہوگی. اگر کوئی کہے کہ بکرے کی قربانی تو جائز ہے، کیسا بھی بکرا ہو لے لو، نہیں، 1 سال کے بکرے سے کم کی قربانی جائز نہیں ہوگی. بکرے کے لیے کم از کم 1 سال کا ہونا لازم. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رعایت دی، وہ رعایت بھیڑ میں دی، دمبے میں دی. بھیڑ، شیپ، دمبا، یہ اگر 6 مہینے کا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگتا ہو، یعنی اتنا فربا، اتنا موٹا تازہ، اتنا تندرست کہ دیکھنے میں سال کے برابر ہے، لیکن عمر 6 مہینے، تو قربانی جائز ہو جائے گی. یہ صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے. بکرے میں سال کا ہونا یہ لازم شرط ہے. تو پہلی بات جو جائز یا ناجائز کی ہوئی آج کے جمعے کے موضوع کے اعتبار سے، وہ کیا ہوئی؟ عمر. کہ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے عمر دیکھی جائے. جیسے لوگ دانت دیکھتے ہیں نا، تو دانت بھی اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جب 2 دانت ہو جائیں تو اس کی عمر کا تعین ہو جاتا ہے، لیکن اصل تعین عمر کا ہے. فرض کریں کہ اگر عمر پوری ہے اور دانت میں کوئی فرق بھی ہے تو چلے گا، اس لیے کہ عمر میں تعین ہو گیا کہ عمر پوری 1 سال ہے بکری کی، گائے کی پوری 2 سال ہے، تو عمر کا تعین ہو گیا، تو قربانی جائز ہوگی. تو سب سے پہلی بات جو جائز اور ناجائز میں قربانی کرنے والا دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ عمر پوری ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اب عمر تو دیکھ لی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جانور جو عمر میں تو پورے ہیں، مگر ان کی قربانیوں میں ان کی کن کن صفات کا خیال رکھنا ہے، خوبیوں کا، ان کے جسمانی عیوب کو دیکھنا ہے، برائیوں کو دیکھنا ہے، خرابیوں کو دیکھنا ہے، اور اچھائیوں کو دیکھنا ہے. تو حدیث کی کتابوں میں سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک اور دارمی شریف، یہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں. ان میں ایک حدیث ملتی ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کن قربانیوں سے بچنا چاہیے، کن قربانیوں سے بچنا چاہیے، بچنا، پرہیز، یعنی ان کی قربانی نہ کریں. تو آپ نے
دست مبارک کے اشارے سے فرمایا 4 سے. ممکن ہے آپ نے انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا ہو 4. تو فقہا فرماتے ہیں یہ 4 جو ہیں یہ اصولی طور پر آپ نے ان کی خرابیاں بتائیں، ورنہ 4 سے بھی زیادہ ہیں، کہ اصولی خرابیاں یعنی کہ بنیادی خرابیاں وہ 4 ہیں. آپ نے فرمایا پہلی خرابی یعنی وہ جانور جس کی قربانی سے بچنا ہے، فرمایا لنگڑے جانور سے جس کا لنگ ظاہر ہو، جس کا لنگڑانا بالکل ظاہر ہو، کہ قربان گاہ تک بھی اپنے پیروں سے صحیح سلامت چل کے نہ جا سکتا ہو، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو ٹانگ کی، لنگڑاتا ہوا چلتا ہو، چاروں ٹانگیں سلامت نہ ہو. تو پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرابی کی بیان فرمائی جس سے بچنا ہے، کیونکہ سوال کیا کیا تھا صحابہ نے، یا رسول اللہ کن جانوروں سے بچنا ہے قربانی میں؟ حضور نے فرمایا 4 سے. تو پہلی خرابی قربانی میں لنگڑا پن، کہ جس کا لنگ ظاہر ہو. پھر فرمایا کانے سے، کانا پن، ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو. فرمایا جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی معلوم ہو جائے کہ یہ صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتا، اس کی قربانی جائز نہیں. دونوں آنکھیں سلامت ہوں، کانا نہ ہو. تیسری خرابی حضور نے بیان فرمائی جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی کہ جو اتنا بیمار ہو کہ اس کی بیماری پتہ چلے، کہ نہ کھانا کھا رہا ہے، نہ کھانے کی طرف دیکھ رہا ہے، بس بیمار بیٹھا ہوا ہے، تو پتہ لگے کہ بیمار ہے، تو بیماری کی حالت میں قربانی نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیماری کا علاج نہ ہو جائے. اور چوتھی خرابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، دبلا جانور جو ہڈی میں سینگ نہ رکھتا ہو، یعنی اس کی کمزوری ایسی ہو کہ کھڑا ہی نہ ہو سکے، اتنا دبلا، ہڈی ہڈی ہو، گوشت کا نام و نشان نہ نظر آ رہا ہو، تو فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ 4 عیوب، اس کو عیوب کہنا چاہیے نا، خرابیاں جانوروں کے اندر قربانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قربانی نہیں ہوگی. اب اس سے جو بات معلوم ہو رہی وہ یہ ہو رہی کہ قربانی ایک خاص عبادت ہے، ہر جانور کی نہیں ہو سکتی. ورنہ تو کوئی کہہ سکتا ہے بھئی یہ جانور تو ہے، دیکھ لو یہ اونٹ ہے، بھلے اس کے اندر خرابیاں ہیں، دیکھ لو یہ گائے ہے، چاہے اس کے اندر عیب ہیں، دیکھ لو یہ تو بکرا ہے، چاہے اس میں سارے عیب موجود ہیں. نہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی ایک ایسی خاص نشانی ہے اللہ کی، شاعر اللہ میں سے، کہ جس کے لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے. قربانی کرنے والا دیکھ کر کرے، یا جو ان کا وکیل بنا ہوا ہے، جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے، تو اجتماعی قربانی میں جو وکیل بنا ہے، جو نگرانی کر رہا ہے قربانی کی، اس کو دیکھنا ہے کہ قربانی کے جانوروں میں سے ان برائیوں میں سے کوئی برائی تو پائی نہیں جا رہی، کوئی عیب ان میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کوئی نظر تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے تو اس کو الگ کر دیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں
حضور اکرم مغفر ابن آدم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی گئی ہے، اور یہ بھی حدیث کی کئی کتابوں میں ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، دارمی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہم آنکھ کان دیکھ لیں، یعنی قربانی کے جانور کی آنکھ دیکھ لیں، اندھا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کو ایک آنکھ سے نظر نہ آ رہا ہو، ایسا تو نہیں کہ دونوں آنکھوں سے نظر نہ آ رہا ہو، اس کی شناخت کر لیں، چیک کر لیں، ہے نا، پتہ لگا لیں، یقین کر لیں کہ صحیح ہے، اور کان دیکھ لیں۔ اب کان میں کیا ہے کہ جیسے آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا نہ ہو، اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر آدھے سے زیادہ درست ہے تو قربانی ہو جائے گی، آدھے سے زیادہ سلامت ہے کان تو قربانی جائز ہوگی۔ یہ فرق کو ملحوظ رکھنا ہوگا قربانی کرتے وقت، وہ چاہے کوئی بھی جانور ہے، گائے یا بکرا ہے یا بھیڑ ہے یا دمبا ہے یا اونٹ ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح سینگ جانور کی اگر پیدائشی نہیں ہے تو جائز ہے ہی نہیں سینگ، اور اگر سینگ بھی آدھے سے زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے تو ناجائز، آدھے سے کم ٹوٹی ہے تو جائز، صرف چھلکا اترا ہے، مغز سلامت ہے سینگ کا تو جائز۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خود یہ نشانیاں بتا دیں کہ جانور کو قربان کرتے وقت تمہیں یہ دیکھنا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم اللہ کی راہ میں درست جانور قربان کر رہے ہو، صحیح جانور کر رہے ہو، پیارا جانور کر رہے ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب والا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش مت کرو، صاف جانور پیش کرو، قربانی صاف جانور کی۔ اب دیکھو نا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو جب خواب دیکھا تھا، انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کہ دمبے کو ذبح کر رہے ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کہ بکرے کو ذبح کر رہے ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اولاد کو، اپنی لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو بیٹا تو پیارا ہوتا ہے نا، کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد پیاری ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو لٹا دیا تھا نا، کیونکہ خواب کو سچا کرنے کے لیے، کیونکہ پیغمبر ہیں اور نبی کا خواب سچا ہے، تو انہوں نے تو بیٹے کو لٹا دیا کہ تیار ہو جاؤ، اور بیٹا بھی لیٹ گیا۔ بیٹے نے تو کوئی ٹال مٹول نہیں کی، اس نے تو یہ نہیں کہا نہیں ابا میں کیوں قربان ہوں، خواب دیکھا آپ نے، بس دیکھ لیا، میں کیوں ذبح ہو جاؤں، نہیں۔ بیٹے نے تو کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے نا اس پہ عمل کرو، آپ افعل ما تؤمرو، قرآن کے الفاظ ہیں کہ بیٹے نے کہا آپ وہ کرو جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو خواب میں حکم دے دیا ہے نا مجھے قربان کرنے کا، میں حاضر ہوں، لبیک، قربان کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ کو صرف امتحان لینا مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دمبا چھری کے نیچے کر دیا۔ چھری انہوں نے چلائی کس پر؟ بیٹے پر، مگر جو چھری چلی وہ بیٹے پر نہیں چلی، اس کی جگہ کون آ گیا؟ دمبا۔ یہ تو اللہ کا حکم تھا نا، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو گیا؟
ارے بھائی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کایا پلٹ جاتی ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا. آخر جب گزشتہ امتوں میں زلزلے آئے, زمینیں الٹ پلٹ ہو گئیں, تو اللہ کے حکم سے ہوئی نا, ہے نا. تو اللہ جو چاہے کر دے. تو یہ تو اللہ کو امتحان مقصود تھا ان کا, صرف ٹیسٹ, وہ لے لیا اللہ نے بس. اب اللہ کے رسول نے فرمایا قربانیوں میں تم یہ دیکھو کہ تم قربانی کے جانور کو قربان کرتے وقت ان کی خرابیوں کو بھی دیکھ لو اور ان کی خوبیوں کو بھی دیکھ لو. چنانچہ آج کے جمعہ میں یہ بیان جو میں قربانی کی جائز اور ناجائز کے حوالے سے کر رہا ہوں, یہ سمجھ کے لیے کر رہا ہوں, تاکہ قربانی کرنے والا صرف اپنے سر سے کوئی بوجھ نہ اتارنا سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ بھئی ایک بوجھ اتارنا ہے, قربانی کرنا ہے, بس کر لو. نہ, قربانی کرتے وقت دھیان رکھو کہ کیا قربانی کر رہا ہوں, کون سی کر رہا ہوں, کیسی کر رہا ہوں. قربانی قربانی ہے, وہ خالی گوشت کے لیے تھوڑی ہو رہی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. اللہ نے فرمایا تمہارے قربانی کے گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جاتے. وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, بلکہ تمہارا تقوی اللہ کے پاس جاتا ہے. یعنی تم جس خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جانور کو خرید رہے ہو یا قربانی میں حصہ لے رہے ہو یا ایک جانور قربان کر رہے ہو, اللہ وہ دیکھ رہا ہے. تمہارے جانور کا خون اور گوشت وہاں نہیں جا رہا, وہ تو ادھر ہی گر رہا ہے. خون زمین میں گر رہا ہے, گوشت تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے. اللہ کے پاس جو چیز جا رہی ہے وہ تمہارا خلوص جا رہا ہے, تمہاری پرہیزگاری جا رہی ہے, تمہارا تقوی جا رہا ہے. اللہ اس پر تمہیں بخش رہا ہے, تمہاری مغفرت فرما رہا ہے. اب آج کے جمعے میں ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, جس کا نام ہے تحفہ عید الضحیٰ. یہ میرے ہاتھ میں ہے, تحفہ عید الضحیٰ. یہ آج سے 91 سال قبل 91 ایئرس اس میں اشاعت سن جو لکھا ہوا ہے 1932. پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا, نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ میرے دادا نے شائع کیا تھا, جن کا مزار باہر بنا ہوا ہے. میرے جد امجد اس مسجد کے بانی حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ چھوٹا سا کتابچہ شائع کیا. ہمارے ہاں جو لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں ان کو یہ مفت دیا جاتا ہے. اس کے اندر قربانی کے مسائل, قربانی کے فضائل اور منظوم اشعار میرے جد امجد کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے موجود ہیں. یادگار ہے نا یہ بھی ایک. اب آپ دیکھ لیں نا, آپ 1932 میں پہلی بار شائع ہوا, پھر میں نے اس کو 89 میں شائع کیا, پھر میں نے اس کو 2017 میں شائع کیا. مگر سب سے پہلے کب شائع ہوا؟ 1932. 91 سال تقریباً ہو رہے ہیں. تو 91 سال کوئی معمولی بات ہے؟ 91 سال میں تو آدمی پیدا ہو کے فوت بھی ہو جاتا ہے. ہم اس یادگار کو آج دیکھ رہے ہیں. تو اس کے اندر قربانی کے مسائل وغیرہ سب لکھے ہوئے ہیں, نماز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے, فضائل ماہ ذی الحج کے لکھے ہوئے ہیں, منظوم اشعار لکھے ہوئے ہیں, فضائل قربانی موجود ہے, اور وعید حدیث کے مطابق جو قربانی کا تارک ہو, تارک کا معنی قربانی ترک کرنے والا,
جو کہ میں قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا مذمت کی ہے وہ اس میں موجود ہے حدیث کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ اس حدیث سے خفگی ظاہر ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں گنجائش دی اور پھر بھی تم قربانی نہیں کر رہے، قربانی کرو، اللہ کے رسول نے خود کی۔ تو مسائل قربانی سے موجود، قربانی کی دعا اس میں موجود۔ چنانچہ یہ میں نے صرف اس لیے آپ کو زیارت کروائی ہے، اچھی چیز کی زیارت بھی اچھی ہوتی ہے نا، دیکھ لیں نا کتنی پرانی بات ہے۔ تحفہ عید الضحیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ چنانچہ آج کے جمعہ میں نے قربانی کے حوالے سے، ویسے تو میں نے عرض کیا کہ گزشتہ ایک مہینے سے جمعوں میں بیان ہو رہا ہے قربانی کا، مختلف حوالوں سے ہو رہا ہے، تو آج بھی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الضحیٰ کے موقع پر قربانی کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک عبادت میں سے، عبادات میں سے ایک عبادت ہے، ہم اس کو الگ نہ کریں، عبادات میں سے ایک عبادت سمجھا۔ کیا ہم کبھی نماز کو روزے کو الگ کرتے ہیں؟ نہیں نا، ہم کہتے ہیں نماز بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، روزے کے وقت روزہ رکھتے ہیں، یہ ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی نمازیں ہم روز پڑھ رہے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، تو کوئی یہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم تو خالی نماز پڑھ رہے ہیں نا بس، روزے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کہتا۔ پھر جس کے پاس گنجائش ہوتی ہے وہ حج کر لیتا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں حج کی کیا ضرورت، ہم نے تو نمازیں پڑھ لیں، ہم نے تو روزے رکھ لیے، حج کیوں کریں؟ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں بھائی یہ سب عبادت ہے، نماز الگ عبادت، روزہ الگ عبادت، حج الگ عبادت، ایسے ہی قربانی ایک الگ عبادت، سمجھ گئے نا آپ؟ قربانی ایک الگ عبادت کہ وہ بھی ایک عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ ایک عبادت ہے۔ اسی لیے تو اتنی زیادہ قید، قیود، پابندیاں، شرائط قربانیوں کے اندر قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی۔ اگر یہ ایک عبادت نہ ہوتی اور اس کی خصوصیت نہ ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی کرے نہ کرے، یا کوئی کیسی بھی جانور کی قربانی کر دے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، خرید لو کر دو، نہیں، بلکہ اس کے لیے صفات، شرائط بیان کی گئی کہ اگر کرنا ہے تو پھر ایسے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔